کیا تم نے ساری اسٹریٹجیاں ہر چیز ایگزرٹ کر لی ہیں؟ کیا تم نے تہجدوں میں اللہ کو بھی منا لیا ہے؟ کیا تم نے تھوڑی دیر کی خاموشی اختیار کی ہے؟ سوال یہاں ہے ایک ینگسٹر کا، جو کہ سب سے زیادہ پرابلم مجھے لگتا ہے آج کل کے دور میں جو کاؤنسلنگ کے کیسز وغیرہ بھی آتے ہیں. پیرنٹس کی خوشی کی خاطر ڈیسیجن لے لیے یا ڈیسیجن لے لیتے ہیں، لیکن اب نہ اپنا دل سیٹسفائی ہے نہ پوٹینشیل اتنی لگ رہی. کیا کیسے پیرنٹس کے کہنے میں آ کر ان کی خوشی کے لیے کوئی ڈیسیجن لے لیتا ہے انسان، لیکن نہ اپنے دل کو اس پہ مائل رکھ سکتا ہے اور نہ اس پہ زیادہ اپنے پوٹینشیل پہ کام کر سکتا ہے. تو کس طرح اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا اس وقت؟ ڈیسیجن تو لے لیا اس نے ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی خوشی کے لیے یا ماں باپ کے کہنے پہ. بہت جنرل، بہت جنرل کوشچن. لیکن یہ پرابلم ایسا نہ ہو کہ شادی کی بات پوچھ رہا ہو. نہیں اسپیسیفائی نہیں کیا، اسپیسیفائی نہیں کیا کہ انہوں نے پیرنٹس کی ماں باپ کی خوشی کے لیے کیا بھائی. اس کا ایک اسپرچول ایسپیکٹ ہے جو میں کہوں گا ماں باپ کی فرما برداری کے اندر دنیا آسمان کی بھلائی ہے، وبالوالدین احسانہ ہے، اور جنت ہے ماں باپ کی فرما برداری. لیکن اگر ماں باپ کی فرما برداری انسان کے پوٹینشیل کو لاک لگانے کے لحاظ سے، اپنے آپ کو لمٹ کرنے کے لحاظ سے، اور اپنے مقام اور منزلوں تک اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے، تو اتنی گستاخیاں تو تھوڑی کر لینی چاہیے پروو کرنے کے لیے. لیکن جب اللہ آپ کو مقام دے تو آپ نے اپنے ماں باپ کو ان مقاموں سے خوش کر کے انہیں سرو بھی کرنا ہے. تو نیت آپ یہ کر لیں کہ اگر میں ماں باپ کی نافرما برداری بھی کر رہا ہوں ایک ایسی چیز میں جو میرا من کہتا ہے ٹھیک ہے اور ان کا من کہتا ہے غلط، نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں کر اس لیے رہا ہوں کہ میں اس سے اپنے ماں باپ کی خدمت ہی کروں. تو نیت خراب نہیں ہوگی. آپ نیت ماں باپ کی خدمت کی ہے، طریقہ میرا اپنا ہے، یہ والی اگر اپروچ لے لیں نا آپ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ دنیا میں رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کی نیت ماں باپ کو سرو کرنی. تو اگر آپ ان کی کہیں بھی شادی کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی مرضی بھی کریں، نیت یہی ہونی چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کریں. جب نیت ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ جوڑے آسمانوں میں بنا دے، جہاں بھی بنتا ہے ٹھیک ہے. اور ایک ٹائم پر جب آپ اس نیت کے مطابق خدمتیں کرتے رہیں گے ان کا موقف بھی بدلتا رہے گا. چلیں راجو بھائی، ایک اٹ موسٹ فیمس کلپ آپ کی، مومن اور ڈپریشن. ایک سوال ہے کہ کیا نیک عمل کرنے سے ڈپریشن ختم ہو سکتا ہے، یا کیا ایسا کام کریں، کوئی ایسی چیز آپ بتائیں، کوئی ٹپ آف دا ڈے دے دیں جس سے ڈپریشن کو اوور کم کیا جا سکے. اس سے پہلے ایک سوال اور لے لیں ہم. جی ایک بھائی ہیں ہمارے جو کافی دیر سے انہوں نے سوال کیا ہوا ہے کہ میں ایک آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، زندگی سے اکتا چکا ہوں، سم ٹائمز آئی وانٹ ٹو کمٹ سوسائڈ، میرے لیے کچھ نہیں ہے دنیا میں کرنے. میں آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، دنیا سے اکتا چکا ہوں، خودکشی کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کچھ نہیں ہے میرے دنیا پاس میں، کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں. وزیر آباد. تو یہ بتاؤ تم وزیر آباد کی کیا چیز ہمیں کھلاؤ گے اگر ہم تمہیں جواب دیں؟ کہاں ہے وزیر آباد؟ گجرانوالہ کے پاس ہاں جو ڈیگر دیا تھا ہمیں. ہاں بھائی، ہم آپ کے اگر سوال کا جواب دیں گے تو اتنا دیر تو زندہ رہو گے نا کہ ہمیں آ کے چائے پلا دو وہاں پر، یا ابھی جان دینے کا شوق ہوا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی بچے کہ اتنی جلدی زندگی کی ہر چیز پہ لکیر کیوں لگا دی ہے؟ کیا تم نے سارے پاکٹس ایکسپلور کر لی ہیں؟ کیا تم نے سارے رشتے آزما لیے ہیں؟ کیا تم نے رشتوں میں ساری منوورز آزما لی ہیں؟ کیا تم نے ساری اسٹریٹجیاں ہر چیز ایگزرٹ کر لی ہیں؟ کیا تم نے تہجدوں میں اللہ کو بھی منا لیا ہے؟ کیا تم نے تھوڑی دیر کی خاموشی اختیار کی ہے؟ کیا تم نے تھوڑے سے مکے مارنا بند کیے؟ کیا تم نے تھوڑی دیر جو ہے وہ انتظار کیے ایک اور آپشن کے لیے؟ آئی ٹی مکمل ہونے تھے، ہو سکتا ہے آئی ٹی کے 4 سال کے بیچلر تک ہی زندگی کی بڑی حسین چیزیں سامنے آ جائیں، اور وہ بھی سامنے آ جائیں جو آپ کو چاہیے. تو اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی کہ اللہ بھی رسپونڈ نہیں کر رہا، ماں باپ بھی رسپونڈ نہیں کر رہے، معاشرہ بھی رسپونڈ نہیں کر رہا، دوست بھی رسپونڈ نہیں کر رہے. کس طرح جیا آپ نے اپنی زندگی کو، کس طرح کھایا آپ نے بلکہ اپنی زندگی کو، کہ ہر چیز کا مزہ ہی ختم ہو گیا آپ کی زندگی میں.
تو میرا آپ کو یہی ٹپ ہے, شاید آپ بہت تیزی سے چلتے ہیں ہر چیز کی طرف, پھر جب وہ چیزیں آپ کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی تو مایوسی بھی بہت تیزی سے آتی ہے آپ کے اندر. تو ذرا تحمل کے ساتھ چلیں, رشتے کو یا کسی بھی پیشن کو یا کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ کھائیں. کلو اشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو اسراف مت کرو. جب زیادہ کرو گے نا, بہت زیادہ, ہمارے یہاں ایک مثال ہے پنجابی میں, تو آئی ہوپ پنجابی سمجھ آندی ہو بھاجن, اے جدوں وڑ دینا کسی شہر دے اندر تے وڑ ہی جاندے نے, جدوں نکل دینے تے پورا ہی کٹ لینا اپنے آپ. مطلب اس طرح گھسو نہیں کہ گھس ہی جائے آدمی کسی, بالکل پاگلوں کی طرح ایک چیز میں گھس جائے, اور اس طرح نکلو نہیں کہ بالکل پاگلوں کی طرح نکلا ہے اس میں سے. اعتدال پسندی لاؤ. منو سلوا آیا بنی اسرائیل پر, بہت بڑی نعمت تھی. انہوں نے جنگلیوں کی طرف سے کھانا شروع کر دیا, اسٹوریج تو تھی نہیں, فریج تو تھی نہیں اس دور میں. کیا ہوا, وہ گندا ہونا شروع ہو گیا, ان کے دل میں اس کی رغبت ختم ہونا شروع ہو. آہستہ آہستہ چیزوں کو آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, آہستہ آہستہ اتارتے ہیں کلیجے کو, آہستہ آہستہ سمجھتے ہیں, آہستہ آہستہ ان سے عشق لگایا جاتا ہے. یہ جو پاگلوں اور جنونوں والا جو ہو جاتا ہے نا ایک سیکنڈ کے اندر کسی کو, ہمارے سے بھی کسی کو ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں بھائی جان, کچھ لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں نا شیخ وی آر ان لو ود یو, میں کہتا ہوں بھائی جان مجھ سے ملے بغیر, میرے ساتھ رہے بغیر ایسا اندھا بلائنڈ عشق جو ہے نا, اس سے میں بہت ڈرتا ہوں. آپ بھی مجھے جانتے نہیں, آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کو پتا چلے گا مجھ میں کتنی خامی ہے, کتنی غلطی. تب اگر آپ مجھے محبت کریں گے میری خامیوں اور نقائص کے ساتھ, تب میں بھی آپ سے محبت کروں گا. میں تو ویسے بھی کرتا ہوں, لیکن وہ بڑھانے کے لیے کوئی زاویہ ہونا چاہیے, تبھی آپ کے اندر وہ ڈپریشن بلڈ نہیں ہوگا آپ کے اندر. بٹ the point is, ابھی بہت کچھ پڑا ہے. ارض اللہ واسعہ, اللہ کی زمین بہت وسیع ہے, قرآن میں آتا ہے. سارے آپشنز ختم ہو گئے, ہمت اس حد تک ٹوٹ چکی ہے کہ آپ نے سب ایکسپلور کر لیا اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک جھوٹ ہے, میں نہیں مانتا. آپ کو تھوڑا تحمل, تھوڑا صبر, تھوڑے نئے ایونیوز, اور سب سے بڑی بات, دنیا میں سیوسائڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے کوئی سکون اطمینان نہیں. اللہ ہے, میں ثابت کر دیتا ہوں آپ کو. ایک لیکچر رکھ لیتے ہیں اس کے اوپر, ایک لیکچر اس پہ کون کون چاہتا ہے کہ خدا کے وجود کے اوپر ایک لیکچر ہونا چاہیے. میں ثابت کروں گا اللہ ہے, اور اللہ کے بغیر یہ کائنات نہیں چل سکتی, اگرچہ ہم نے اسے دیکھا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, جب اللہ ہے اور اتنا بڑا ہے, اور اتنا بڑا اللہ اگر ہمارے زندگیوں میں ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور اللہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں تم وہ اللہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو اللہ کے وعدوں پہ تجھے شک کیوں ہے بیٹا؟ میرے خیال سے اللہ بھی تمہیں عجیب طریقے سے کنزیوم کیا ہے, جس کی وجہ سے ہر جگہ سے تجھے لگ رہا ہے کہ ہیلپ نہیں آتی. سسٹم میں کوئی غلطی نہیں ہے, ساری غلطی ہمارے مائنڈ کے اندر. تو I would say hold on. ہاں, ایک فائدہ تمہیں ضرور ہوگا, جو لوگوں نے اپنی زندگی کو اس حد تک برباد نہیں کیا نا کہ وہ سیوسائڈ تک گئے, تو کر گیا, اب تو اس سے ریورس کرے گا نا, امام بہت بڑا بنے گا یار. You will be a big leader because you know the limits. اس سے ایک نقطہ میری طرف بھی نکال لیں کہ ہم گئے ہوں گے ان رستوں تک جو آج بیٹھ گئے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. میرے کلپ کے اوپر یہ مومنٹ ڈپریشن والوں کے اوپر ایک میں نے کامنٹ پڑھا تھا, اس کو کیا پتا ڈپریشن کیا ہو. میں نے آپ سے کہا نا, ہم آپ کو کبھی اپنی ماضی نہیں سنائے, میں آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گا میرے ساتھ کیا ہوا ہے, لیکن جو ہم نے کاٹا ہے وہ بھی اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے. یہ شخصیتیں ایسے اور یہ کردار اور یہ علم ایسے تھوڑی آتا ہے, ہمارے کھا کے پہنچے نا یہاں پر. تو یہ دیکھی ہے ہم نے اپنی زندگیوں میں, یہ سیوسائڈل فیزز سب دیکھا ہے ہم نے, کہ اس وقت جب چاروں دروازے بند ہوتے ہیں, پانچواں کچھ نہیں دکھ رہا ہوتا, اور لائف صرف 4 چیزوں کا نام ہوتا ہے, اور ان چاروں میں فیلئر کا مطلب ہے کلی وجود کا فیلئر ہوتا ہے. بہت جلدی کر رہے ہیں آپ, بہت جلدی کر رہے ہیں, اور یہ گناہ کبیرہ ہے اس ٹائم پر. یہ جہنم واصل ہو جائے گا اس شخص اگر اس نے اپنی جان لے لی.